بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 حصہ دوم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیر و شورہ زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اسے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ، اعضاء ہیں اور مختلف حصے۔ اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ گنگنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوت ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جسے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا طے کرے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ اس کی سونپی ہوئی وصیت ادا کریں اور اس کی پیمان وصیت کو پورا کریں۔ یہ سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے مصیبت میں گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھا اور گنگناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور نبی آدم علیہ السلام کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو اس ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکی کاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا، اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا، فریب خرودگی کی انجام سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش کی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا، اور انہیں دار اقتدار اور محبوب اپنے سے مختار کیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، ان سے لوگ بیان دیا کہ ان کے رسالت کا انہیں امین بنائے، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا حق بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیطان نے ان کی معرفت سے انہیں روگردان اور اس کی عبادت سے غلط کر دیا۔ اللہ نے انہیں رسول محفوظ کیے اور مددگار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے قول و بیان پورے کرائیں، ان کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام و زبانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند باغ آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش نقشے بنا کرنے والے جنون، برا کر دینے والی بیماریاں اور بے دور پہ آنے والے حادثات۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوقات کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتابوں یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ اور عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس سے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلے پہنچوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ دادوں کی جگہ پر ان کی اولادیں آ گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے ایفائے عہد و تمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں نے عہد و بیان دیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محفل میلاد مبارک اور مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق اور پرگرداندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے وشیبہ دیتے، کچھ ان کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خدا نے عالم میں پاک کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور پاک کے وجود سے انہیں جہالت چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نگار و کریم کے لیے چنا، اپنی خالص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور بارے دنیا کی وہ تو پاک
कुछ आयतें वो हैं जिनके जानने की पाबंदी आयद की गई है, और कुछ वो हैं कि अगर इसके बंदे इनसे नावाकिफ़ रहें तो मज़ाइका नहीं। कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनका वजूब किताब से साबित है और हदीस इसके मनसूख होने का पता चलता है, और कुछ अहकाम ऐसे हैं जिन पर अमल करना हदीस की रूह से वाजिब है लेकिन किताब में इनके तर्क की इजाज़त है। इस किताब में बाज़ वाजिबात ऐसे हैं जिसको वजूब वक़्त से वाबस्ता है और ज़माना आइंदा में इनको वजूब बरतरफ हो जाता है। कुरान के मौरक़ात में भी फ़रीक़ है। कुछ कबीरा हैं जिनके लिए आतिश जहन्नुम की धमकियाँ हैं, और कुछ सगीरा हैं जिनके लिए मग़फ़िरत की तवक्कुआत पैदा किए हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा हिस्सा भी मकबूल है और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़े की गुंजाइश रखी है। इस खुतबा में हज के सिलसिले में फ़रमाया, अल्लाह ने अपने घर का हज तुम पर वाजिब किया, जिसे लोगों का किबला बनाया, जहाँ लोग इसे खींच कर आते हैं, जिस तरह प्यासे हैवान पानी की तरफ, और इस तरह वारफितगी से बढ़ती है जिस तरह कबूतर अपने आशियानों की जानिब। अल्लाह जल जलालहु शान ने इसको अपनी अज़मत के सामने इनकी फ़रूतनी और आजिज़ी को अपनी इज़्ज़त के एतराफ़ का निशान बनाया है। इसने अपनी मखलूक को से सुनने वाले लोग चुन लिए जिन्होंने इनकी आवाज़ पर लबैक कही और इसके कलमात की तस्दीक की। वो अंबिया की जगहों पर ठहरे, अर्श पर तवाफ़ करने वाले फ़रिश्तों से मुशाबत इख्तियार की। वो अपनी इबादत की तिजारत का है, मुनफ़अतों को समेटते हैं और इसकी वादा का मग़फ़िरत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हान ने इस घर को इस्लाम का निशान पनाह चाहने वालों के लिए हरम बनाया है। इसका हज फ़र्ज़ और अदायगी हक़ को वाजिब किया है और इसकी तरफ राह नूर भी फ़र्ज़ कर दी है। चनांचा अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है कि अल्लाह का वाजिब अदा हक़ लोगों पर ये है कि वो खाना काबा का हज करें जिन्हें वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत हो, और जिसने कुफ़र किया तो जान ले कि अल्लाह सारे जहां से बेनियाज़ है।